ظہر کا وقت آ چکا تھا. وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں. تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا. تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی. کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کسی صورت کر لے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے. تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں ہم کربلا اس طرح بیان نہیں کرتے. میں کہہ دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو مخالفت میں بات کرتے ہیں. مخالفت کس بات کی؟ کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں سنا کہ کوئی کربلا معلیٰ بیان کر رہا ہو. ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ بیان کر گئے. کاظمی شاہ صاحب کی پوری تقریر میں نے پڑھی. علامہ سید حشمت علی رضوی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کی تقریر پڑھی. اور آنکھ غم میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید ابو الاسناد قادری کی تقریر پڑھی. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تقریر پڑھی. مولانا شفیع گاڑوی کی تقریریں سنی پڑھی. کسی نے بھی امام علی مقام کے وضو پر تبصرہ نہیں کیا، آپ کے سجدے پر تبصرہ نہیں کیا کہ ان کا سجدہ کیسے ہوا اور ان کا وضو تھا کہ نہیں تھا اور کیا معاملات تھے. کسی نے بھی یہ بات نہیں کی. اور یہاں وہ جاہل اعظم اٹھ کے کہ جی وہ پتہ نہیں وضو کی کیفیت یوں تھی تو سجدے کا معاملہ یہ تھا. خدا کے لیے امت کو گمراہ مت کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ویسے لو جیسے حضرت فاروق اعظم نے لیا، اور کربلا ویسے بیان کرو جیسے ہمارے اکابرین نے بیان کیا ہے. امام حسین کے ایک سجدے نے تو ہمیں بچا لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کرو جیسے بیان کرنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، حضور کی وفا میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے.